احساس سے عاری لوگوں کو نہ درد کسی کا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے دھوکے میں لوگوں کو درد ہی دیتے ہیں۔ باقی کیا کرنا ہے ان کو، صرف درد سنجھونا ہوتا ہے، اور درد بھی ایسا درد کہ جو دل سے لے کر ہر سانس میں وہ نیلا زہر انڈھیلتا ہے۔ جب سانس تو چلتی رہتی ہے پر جینا مشکل ہوتا ہے، احساس سے عاری لوگوں کو نہ درد کسی کا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات تھی نا، امی اور بابا کے درمیان ہر معاملے میں زمین آسمان کا تضاد تھا، پھر بھی ان کی کئی سال سے بن رہی تھی تو بلا شبہ اس کا بڑا کریڈٹ امی کے ٹھنڈے میٹھے رواں پانی کے جھرنے جیسے مزاج کو جاتا تھا۔ وہ کتنی ہی جگہ طرح دے جاتی، سو کئی باتیں دب جاتی۔ بابا کہتے اور درست ہی کہتے کہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر کسی بڑی بات کی وجہ بن جاتی ہیں، اور کبھی بڑی سے بڑی بات پر بھی انسان دھول ڈال دیتا ہے۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ بابا سدا سے مزاج کے تیز تھے، مزاج کے بے پرواہ اور من موجی، اور شادی سے پہلے تک کی زندگی موج مستی شغل میلوں کی نظر ہی رہی۔ اس کے برعکس امی کا ٹھنڈی میٹھی نرم چھاؤں جیسا مزاج کبھی بابا کے منفی رویوں کو ہوا نہ دے سکا۔ وہ 100 باتوں پر دھول ڈال کے چلتی، سو ان کی صحیح نبھی رہی۔ گزرتے وقت کے ساتھ بابا کے سب کس بل نکل گئے تھے، اور اب تو بابا بھی کہنے لگے تھے کہ وہ امی ہی تھی جنہوں نے بابا کو ان کے لا ابالی پن سمیت بھگت لیا تھا، اور شیبہ ٹھہری ان کی لاڈلی چہیتی اور مزاج آشنا بیٹی۔ اس سے بابا کی طویل نشستیں جمتی۔ بابا کی زندگی اس کے لیے کھلی کتاب تھی، مگر ماضی کا ایک ورق اسے بابا کی پرانی ڈائری سے ملا تو ان کے سر ہی ہو گئی۔ بتائیں نا بابا، کون تھی وہ آخر جس کے عشق نے آپ کو اپنا آپ بھلائے رکھا تھا؟ اس نے ڈائری میں درج سطر دہرا دی۔ بابا نے لاکھ دامن بچایا، آنا کانی کی، مگر وہ ہار مان ہی گئے، اور بولے تھی ایک بیچاری، مگر اماں کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، اس کا رشتہ لے کر جانے سے صاف منع کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر کیا ہوا تھا بابا جان؟ پھر کیا ہونا تھا؟ محبت کا ڈراپ سین۔ ایک روز میری اماں اور میرے بھائی نے مجھے سینما دکھانے کے چکمہ دے کر ٹیکسی میں بٹھایا۔ ٹیکسی صدر تک پہنچی تو اماں نے ٹیکسی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ٹیکسی انجانے راستوں پر سفر کرنے لگی تو میں کھٹکا، مگر میرے دائیں بائیں دونوں بھائی مجھے بالکل دبوچے بیٹھے تھے۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ آج سب نے مل کر میری شادی خانہ آبادی پکی کر رکھی ہے، بس لا علمی میں بن گئے۔ تو بابا، اس دوشیزہ کا کیا بنا جس سے آپ شادی کرنے پر تلے تھے؟ بیٹے، وہ تم نے سنا نہیں، نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ نگہت کے ساتھ بن کر ہر خسارہ بے معنی ہو گیا۔ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات پر بھی دھول پڑ جاتی ہے، اور یہ امی کا نصیب تھا۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ با ادب با نصیب، سو ان سے جڑ کر بابا کی جون ہی بدل گئی۔ یہ زندگی ہے، وقت کا کارواں چلتا رہتا ہے، زندگی سے جڑے کردار بدلتے رہتے ہیں، نئے رشتے بنتے ہیں تو پرانے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کے نقش قدم پڑھتے پڑھتے بالآخر مٹ جاتے ہیں۔ اور نکاح کے 2 بول، ان میں تو قدرت نے بھی بہت تاثیر رکھی ہے۔ سو سابقہ محبت کے نقش قدم مدھم پڑھتے پڑھتے بالآخر مٹ گئے تھے، وگرنہ کبھی تو ان کے لبوں پر کوئی نہ کوئی ذکر آ ہی جاتا، اور امی کی خاموشی اور برداشت والی پالیسی ساری زندگی بنا گئی تھی۔ امی کی ساری سمجھ بوجھ ان کی خاموشی میں ہی چھپی تھی۔ ہزار وعدوں سے سمیت بیاہ کر لانے والی ساس نے بابا کی زندگی ان کے سر تھوپ کر صاف ہاتھ جھاڑ لیے کہ اب تم جانو اور تمہارا کام، بھگتتے پھرو اپنی بگڑی ہوئی اور بھٹکی روش کو۔ امی نے بابا کے فرمان کی ڈور کو تھام کر زندگی کی کڑوی کسیلی کو سہا تھا۔ اگرچہ بابا کا مزاج کا لاؤبالی پن کافی آگے تک چلا۔ امی ہنر مند تھی، گھر کی گاڑی کھینچنے کو گھر بیٹھے جو کام ملا کیا، مگر کبھی میکے جا کر سوال نہیں کیا۔ بابا کی ساری من موجیاں تب تک چلیں جب تک اللہ نے اولاد سے نہ نوازا۔ عاشی کے بعد عینی شیبہ اور پھر جیا اولاد ہو گئی تو اپنی زندگی کسی پس منظر میں جا پڑی۔ امی نے ان کے ساتھ کڑا وقت گزارا تھا، مگر کبھی نصیب پھوٹنے کا شکوہ نہیں کیا۔ بابا کا دم خم گزرتے وقت کے ساتھ سمندری جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا تھا۔
کچھ بابا نے خود کو بدلا، کچھ ان سب کا نصیب۔ ننھیالی مکان کے ترکے سے ملنے والی رقم سے امی نے بابا کو ایک شاپ کھلوا دی جو اب سپر جنرل اینڈ میڈیکل سٹور کہلاتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ پروردگار بھی کسی کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ اب بابا بھی امی کی دو چار کھری کھوٹی سن لیا کرتے تھے۔ بیٹیوں کے لیے وہ بہترین باپ تھے، ان سب کا دل ہاتھوں پر رکھتے تو شاید گزرے وقت کا ازالہ کرتے۔ بقول امی سب باپ کی سر چڑھی تھی، اور شیبہ میں تو ان کی زندگی تھی۔ باپ کے کندھے سے لٹک کر اپنی جائز اور ناجائز ہر بات منوا لیتی، اور بابا کی جیب خالی کروانے میں تو چاروں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا، ٹھیلے چھابڑیوں والوں کا کاروبار ان کے دم قدم سے چلتا۔ کیا مجال جو کوئی پھیری چھابڑی والا گلی سے نامراد گزر جائے، اور اس لاڑ و پیار نے بھی ان کے مزاج بگاڑے نہ تھے۔ سال بھر پہلے سب سے بڑی بیٹی عاشی کو بیاہتے وقت امی نے گھنٹہ بھر سمجھایا کہ بیٹے وقت اور انسان کیسا بھی ہو بدلتا ضرور ہے۔ انسانوں سے یہ سوچ کر سمجھوتا کرنا کہ وہ جیسا آج ہے سالوں بعد ویسا نہ ہوگا۔ مانو امی نے اپنی زندگی عاشی کے پلو باندھ دی تھی، اور وہ عاشی آپا ہی تھی جو صبر شکر کے معاملے میں بالکل امی کا عکس تھی۔ لاکھوں میں ایک مگر بلا کی توکل والی، سو جس کھونٹے سے باندھ دیا بن گئی تھی، اور بری بھلی جیسی نصیب ہوئی تھی خوش تھی۔ واقعی خوش بخت وہ ہے جو اپنے بخت پر خوش ہے۔ یوں ہی تو نہیں کہا گیا نا، کسی پر لاکھ کتابیں لاد دو، انسان سیکھتا وہی ہے جو دیکھتا ہے۔ ماں کی گود کو اولاد کی پہلی تربیت گاہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے۔ اینی اور جیا میں بھی امی کا تھوڑا بہت عکس تو تھا ہی، ٹیڑھی کھیر تو بس ایک شیبہ ہی ثابت ہوئی تھی، کم عقلی اور نادانی جس پر ختم تھی۔ تازہ انٹر بھگتایا تھا، اور اس عمر میں آنکھیں خواب بنتی ہی ہیں، سو جیون ساتھی کے لیے اس کے مزاج آسمانوں پر سفر کرتے۔ کوئی عام اور مناسب سا رشتہ دماغ کو لگتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ عاشی جیسا جگر کہاں سے لاتی جو کہتی تھی کہ آخر شادی ہی تو کرنی ہے، کسی سے بھی کر لی جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر جیون ساتھی کے نام پر کسی کو بھی سر کا تاج بنا کر پھر اس میں آئیڈیل کی خوبیاں تلاش کرنا یا اس کے سانچے میں خود کو ڈالنا حماقت نہیں تو کیا کہلاتی؟ اور شاید یہیں آ کر قدرت انسان کا غرور اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ شیبہ اس کے لیے آنے والے رشتے اینی کی جانب مڑ جاتے، اس کی بلا سے۔ امی اکثر سر تھام کر بیٹھ جاتی کہ نہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ اب اس مڈل کلاس گھرانے کی عام سی لڑکی کے لیے آسمان سے شہزادہ تو اترنے سے رہا نہ، اور اس کا وہی ایک گمان کہ شکر خورے کو اوپر والا بھی شکر دے ہی دیتا ہے۔ بابا کا ماضی کے ورق الٹنا تھا کہ شیبہ امی کے سر ہوگی، ہو نہ ہو ماضی کا کوئی حوالہ ان سے بھی جڑا ہوگا۔ امی بھی لاکھوں میں ایک تھی، کیا ممکن تھا کہ کوئی واسطہ تعلق نہ رہا ہو۔ انہوں نے لاکھ دامن بجایا مگر نہ جی۔ کسی پرانی کتاب کے بوسیدہ صفحے پر لکھی بات شیبہ کے دل پر نقش تھی۔ جو لوگ خاموشی سے ہر بات سہ جاتے ہیں ان کے لیے طے ہے کہ ان کا دل زخم خوردہ ہوتا ہے۔ امی بھی ہار مان گئی۔ واسطہ تعلق ہی سمجھ لو، بس ایک نسبت تھی، رشتہ تو گھر والوں کا جوڑا ہوا تھا مگر جب جڑ گیا تو انسیت ہو ہی گئی تھی، مگر ایک خاندانی چپ کلش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ امی بول اٹھی تھی۔ شیبہ نے ان سے کریدا، امی آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا۔ دکھ؟ ہاں، اس وقت تو یہی لگا تھا کہ دنیا ہی لٹ گئی، مگر جب میری شادی ہو گئی تو وہ بات ہی نہیں رہی۔ مگر امی یوں بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم میں رہ جاتا ہے اور کسی میں ہم۔ شیبہ نے سوچا، امی نے جیسا تشنا وقت گزارا یقیناً کسک تو جاگتی ہوگی، یوں نہ ہوتا عدم تو یوں ہوتا۔ امی نے شد و مت سے انکار میں سر ہلایا تھا۔ رات گئی بات گئی، جب نئے رشتے بنتے ہیں پرانوں پر خود بخود گرد پڑ جاتی ہے۔ تعلق کو مکمل بس ایک مضبوط بندھن کرتا ہے، اس کے سوا تو سب رسا کشی ہے یا بھٹکاوا۔ امی کی یہ بات شیبہ کے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بہن جیا پہلا پیپر دے کر لوٹی تو سر تاپا لرز رہی تھی، کیونکہ کسی لفنگے نے گھر تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ امی سے لپٹ کر دھواں دار روئی۔ کالج تو گھر سے قریب ہی تھا مگر اسے کسی کا ساتھ نہ ملا۔ امی نے جیا کو تسلی سے نوازا اور بولی، یہ راہ چلتے
چکے، آوارہ لڑکے گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی کو مفت کا مال سمجھتے ہیں، مگر لڑکی ان کے مطلب کی نہ ہو تو پھر وقت ضائع نہیں کرتے، جلد راہ بدل لیتے ہیں۔ اس سے اگلا سبق شیبہ سے پڑھ کر کس کو یاد رہتا؟ انہوں نے بارہا اسے بھی سمجھایا کہ ایسا ہو تو کسی سیکورٹی گارڈ وغیرہ کی مدد لو، یا کہیں تھم کر کسی بھی معقول بندے سے کچھ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ، موقع پا کر اس لفنگے کی طرف اشارہ بھی کرو، وہ یہ سمجھ کر کہ تم اس کی شکایت کر رہی ہو بھاگ نکلے گا، کیونکہ بیٹا یہ دنیا ہے، اس کو جھیلنے کے لیے بڑا جگر درکار ہوتا ہے۔ مگر جیا میں حوصلہ کم تھا۔ امی نے اگلی بار شیبہ کو اس کے ہمراہ کیا، اگرچہ وہ خود ایسی کون سی علامہ تھی۔ تازہ تازہ انٹر بھگتا کر فراغت کے دن گنتی، موبائل ہاتھ لگ جاتا تو وقت کا شمار ہاتھوں سے نکل جاتا۔ یہ تو پھر چند گھنٹے تھے، اور سوشل میڈیا کی دنیا، اللہ کی پناہ، بابا یوٹیوب پر اسلامک چینل دیکھتے تو 100 بار کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ اللہ بچائے اس سوشل میڈیا کی دنیا سے۔ انسان دنیا کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھے تو جانے کہاں کہاں مات کھائے۔ لوگوں نے اپنا کاروبار چمکانے کو مذہب تک کو نہیں بخشا، اور ان چاروں کی سانسیں موبائل کے ساتھ ہی چلتی تھی۔ جیا کے دوسرے پیپر کا پہلا گھنٹہ تو مطلوبہ کلاس کی تلاش میں ہی نکل گیا۔ پرائیویٹ کالج کی بلند و بالا عمارت میں طویل طویل راہداریاں پھرتے اسے سارے کالج کا نقشہ یاد ہو گیا تھا۔ ٹانگیں چھل ہونے لگیں تب کہیں جا کر جیا کو رول نمبر ملا۔ اس کی بہن شیبہ ویٹنگ لاؤنج کے لیے مڑنے لگی کہ ایک طویل قامت مضبوط وجود سے ٹکرا گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو براؤن آنکھیں، مسکراتے لب، سلیقے سے جمے بال، بلا کی پرکشش شخصیت تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ لاؤنج میں دیگر عورتوں اور لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ وہیں جا کر بیٹھی، موبائل کے لیے بیگ کھولا تو دھک سے رہ گئی، موبائل غائب تھا۔ ہراساں ہو کر سارا بیگ چھان مارا، موبائل ہوتا تو ملتا نا۔ یک لخت نظر میں وہ ٹکراؤ گھوم گیا۔ ہو نہ ہو یہ انہی لمحات کا شاخسانہ لگتا ہے۔ ایک نہ دو، 15,000 کا موبائل تھا۔ امی تو اس کی جان ہی لے لیں گی۔ اس کے قدموں میں بجلیاں سی بھر گئی تھی۔ منٹوں کا فاصلہ سیکنڈز میں طے کیا، مگر راستے میں ہی ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ بھی اسی کی تلاش میں اس طرف آ رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے ان براؤن آنکھوں، مسکراتے لبوں کا سامنا تھا، دل کو چھو لینے والی سحر انگیز شخصیت۔ اسے شکریہ کے لفظ کم پڑ گئے تھے۔ وہ بولا، بابر الزمان نام ہے میرا۔ شاید اس کے کسی خواب کا عکس تھا وہ، اللہ سمجھے اس جیا کو۔ ایک نہ دوبارہ پیپرز تھے۔ جیا نے کمبائن دینے کے لیے محنت بھی بہت کی تھی۔ ادھر وہ ایک بابر الزمان تھا کہ کالج کے جانے کون سے فرائض بھگتاتا کہ ہر جگہ نظر آتا۔ بارہا ٹکراؤ ہوا، آنے بہانے، گرما کے تپتے جھلستے دن تھے۔ لاؤنج میں پنکھوں کی ہوا کم بڑھ جاتی، بھانت بھانت کی بولیوں کا شور۔ شیبہ کا دم گھٹتا تو وہ باہر نکل آتی، اور اس دن ڈسپنسر کی تلاش میں وہ بھٹک گئی۔ داخلی دروازے سے جڑا اس کا دفتر، کالج کے انٹرنس کے داہنی جانب، جہاں ہر طرف سناٹا تھا اور چند درخت۔ اگلے ہی پل وہ نظر کے سامنے تھا، بلند قامت، مضبوط وجود، گولڈن براؤن لشکاریں مارتی نظریں، اور لبوں کے کٹاؤ میں مچلتی مدھم سی مسکراہٹ۔ دو چار رسمی جملوں کے بعد ہی پہلا جملہ شیبہ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا۔ وہ بولا، آپ میں بہت اٹریکشن ہے۔ مگر وہ خود بھی کون سا کم تھا، روبرو ہوتا تو نظر بھر کر دیکھنے کے لیے سر اونچا کرنا پڑتا۔ اس نے لمحہ بلمحہ خود کو اسیر ہوتا محسوس کیا۔ نظروں کے تبادلے کے ساتھ ہی جانے کیسے نمبروں کا بھی تبادلہ ہو گیا، اور اسی رات وہ آن لائن تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ گو کہ دل اپنی رفتار بھولنے لگا تھا، مگر شیبہ نے نخرہ دکھایا اور بولی، اس ٹائم میں سو جاتی ہوں، آپ کی پوسٹ پر آنکھ کھلی۔ اچھا، اتنا دم تھا اس پوسٹ میں؟ اس نے شرارتاً کہا تھا۔ وہ لب کا کونا دبا کر کچھ سوچنے لگی، پھر ہنس دی۔ اپنے سب دوستوں سے میں اسی ٹائم بات کرتا ہوں، اور اب تو آپ بھی میری دوست بن چکی ہیں۔ بہت سادہ اور رواں سا انداز تھا اس کا۔ وہ کھٹک گئی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ شیبہ کے اندر اتھل پھتل مچی، مگر ایک الجھن نے آ گھیرا کہ یہ تبسم و تکلم کہیں اس کی عادت ہی نہ ہو۔
تصور میں 2 گولڈن براؤن آنکھیں مسکائی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ انکار کا سوال ہی نہیں تھا، مگر جواباً اس کا لہجہ سادہ اور شفاف تھا۔ وہ بولی، نہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے کبھی کی نہیں۔ وہ بولا، کبھی وقت دو تو بتاؤں گا۔ مگر وہ شیبہ سرتا پا پسینے میں نہا گئی۔ اس کا آفس کالج میں ایک طرف سناٹے کی جگہ پر تھا اور وہ سپہر کے بعد ملنے پر اصرار کر رہا تھا۔ پیپرز ختم ہو گئے تھے، اب وہ کیسے جاتی؟ خیر ایک روز جیا کو لے کر کالج چلی آئی اور اسے 2 منٹ کا انتظار کہہ کر غڑاب سے اندر آفس میں جا گھسی تھی۔ مگر جیا کا ہوا اس کے دماغ پر ہی سوار تھا۔ اس کے آفس کی داہنی دیوار میں جڑی کھڑکی مین گیٹ تک کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی گولڈن براؤن آنکھوں میں زندگی لشکاریں مارنے لگی تھی۔ وہ بولا، سو کیوٹ، بیٹھو گی نہیں کیا؟ نہیں بس 2 منٹ، وہ بھی آپ کے اصرار پر آئی ہوں بہن کے ساتھ، اور وہ آ نہ جائے کہیں سے، باہر انتظار کر رہی ہے میرا۔ اس نے خدشے سے کہا تھا۔ وہ کچھ اور سمجھا۔ تو پھر اندر چلیں؟ گولڈن براؤن آنکھوں میں اب شرارت مچلنے لگی تھی۔ شیبہ کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دماغ تو درست ہے آپ کا۔ اس کے روم سے جڑے اندھیرے سے اسٹور روم میں کالج کا فالتو کاٹ کباڑ تھا۔ اس کے اندر دھکڑ پکڑ مچ گئی تھی، سو وہ مارے باندھے کرسی پر بیٹھ گئی، مگر پل پل بھاری تھا۔ پھر کب ملو گے؟ وہ جلدی سے اٹھنے لگی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اس کے جانے پر وہ پوچھنے لگا، جا رہی ہو کیا؟ ظاہر ہے رہنے تو نہیں آئی نا؟ ایک سیلفی تو ساتھ لے لیتے ہیں۔ اور شیبہ کی لاکھ مزاحمت پر بھی اسے پکڑ کر کھٹا کھٹ جانے کتنی سیلفیاں اس نے بنا ڈالی۔ اف توبہ! وہ سر تپا پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس کے مضبوط اور توانا وجود کا بھرپور لمس شیبہ کے انگ انگ میں شرارے بھر گیا تھا۔ بمشکل اپنا آپ چھڑایا، تن بدن میں جیسے چنگاریاں ہی چنگاریاں بھر گئی تھی۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی دن انچھوئی شے کو تحریک نصیب ہو جائے تو جڑ تو پکڑتی ہے نا۔ اس نے لمحہ بلمحہ خود کو اس جذبے کا اسیر ہوتے پایا تھا۔ فاصلے بہت تیزی سے سمٹے تھے اور زندگی کے لیے محبت ضروری ہے، یہ اس نے اب جانا تھا۔ شیبہ کے لیے زندگی ان لمحات میں سمٹ آئی تھی جب وہ روبرو ہوتا یا آن لائن ملتا، اور وہ پل پل گن کر یہ وقت گزارتی۔ اور شاید یہی محبت ہوتی ہے۔ اسے بھی لگتا کہ اس کی زندگی انتظار بن گئی ہے۔ صرف چند دنوں کی بات تھی، مگر ایک بھرپور سراپا، ایک بھرپور چھا جانے والی شخصیت اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ سو اب اس کا دل گھر کے کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ کان ہمیشہ موبائل کی بیپ پر لگے رہتے۔ رات گئے تک اس سے بات چیت یا میسیجنگ چلتی اور وہ اس سمے تنہائی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی، مگر ان لمحات میں وقت ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس کے سر پر نیند سوار رہتی تو دن بھر سوئی جاگی سی کیفیت میں رہتی۔ کوئی کچھ کہتا، وہ کچھ سنتی۔ ان سب بے اعتدالیوں، بے قاعدگیوں کا کچھ تو نتیجہ نکلنا ہی تھا، لہٰذا وہ بیمار پڑ گئی۔ مگر اس ناگفتہ حالت میں بھی شیبہ نے پل پل اسے یاد کیا تھا۔ اس سے شناسائی کے دن انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، مگر اسے لگتا تھا کہ لمحہ نہ کٹتا، بس ایک جھلک بھی مل جاتی، اس کے اندر چھینٹے پڑ جاتے۔ اس نے سنا تو مزہ لیا۔ میری وجہ سے آپ اتنی ریلیکس ہوتی ہیں اور اکیلے ملنے سے ڈرتی ہیں، واہ کیا بات ہے یہ! اب یہ بھی کوئی کہنے والی بات تھی۔ وہ جان ہتھیلی پر لے کر اس سے ملنے آتی، اسے اندیشے ستاتے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی آ نہ جائے، اور ایک وہ تھا کہ اسے ڈر ہی نہیں تھا کسی کا۔ وہ وقت ہی ایسا ہوتا تھا، کالج بھر میں الو بولنے لگتے، اس کے سدھارنے کا وقت ہی نہ ہوتا، جانے دیر تک کون سے کام بھگتاتا رہتا۔ تو چلو پھر کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ اف خدایا، اتنی دلیر تو وہ کبھی رہی نہیں، اور یہیں آ کر وہ اکھڑ جاتا اور وہ کہتا، دوستی میں نو کا لفظ نہیں ہوتا، سمجھی؟ اس کے غصے پر اس کی جان پر بن آتی۔ وہاں پرواہ کس کافر کو تھی؟ محبوب، عجیب سرکش ہواؤں کا محبوب، کچھ بکھیر کر رکھ دینے والا مزاج تھا اس کا، بس اپنی منواتا، اپنی ہی چلاتا، مگر بات بھی تو ماننے والی ہو۔ آج بھی اس نے اڑنے کو پر توڑ لیے۔ وہ ساتھ آ لگا، ایک سیلفی پر بھی وہ پچھتاتی تھی۔ آج بھی تیور ایسے ہی تھے،
وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی مگر اس نے بازو سے اسے دبوچ لیا۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ شیبا کا کمزور سا احتجاج تھا۔ اوف اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے نا، کوئی دیکھ لے گا۔ بمشکل شیبا نے خود کو چھڑایا مگر انگ انگ میں جیسے بجلیاں سی بھر گئی تھی۔ پھر وہ کئی دنوں تک اپسٹ رہی، جیسے کوئی سنبھال کر رکھی ہوئی چیز انجانے میں چھن کر ٹوٹ گئی ہو۔ مگر اس کا ہر بار کا اصرار کہ جب ہو گیا تو ہو ہی گیا، لیکن اب وہ چوکنی رہتی اور وہ کہتا کہ دوستی میں تو اتنا چلتا ہی ہے، اور اصل دوستی ہوتی کیا ہے؟ وہ جاننا نہیں چاہتا تھا مگر بس اس کے لیے زندگی انہی لمحات میں تھی۔ اس کا سرکش اور جیالہ انداز شیبا کو بھاتا تھا مگر وہ خواہشات کا اسیر تھا۔ یہی خواہشات لفظوں کے ہیر پھیر میں نظر آتی مگر ایک 18 سالہ انٹر پاس لڑکی کیا خاک سمجھتی؟ وہ تو خوابوں میں ہی کھوئی رہتی ہے۔ اور کوئی سمجھتا نہ سمجھتا عاشی تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ آج کل کن ہواؤں میں ہے۔ عاشی سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ مگر یہ بھی خوب تھا کہ اس کی گھر بار میں عاشی سے ہی خوب بنتی۔ سو اس بار وہ آئی تو اس کے کندھے سے جڑ کر حکایت دل الف سے یہ تک سنا ڈالی۔ عاشی نے پہلا سوال یہی پوچھا، سنو، وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ اس نے بے ساختہ کہا کہ وہ بالکل میرا آئیڈیل، خوبصورت اتنا کہ نظر نہ ہٹے، آنکھیں چندھیا جائیں، اور قد کاٹ ایسا کہ دیکھنے کے لیے سر اونچا کرنا پڑتا ہے۔ عاشی بولی، ایسے لوگ تو فلرٹ ہوتے ہیں، کہیں عادی ہی نہ ہو، ہر ایک در پر جھکاتا ہو جبھی۔ عاشی پلیز، ضروری تو نہیں کہ تصویر کا تاریک رخ ہی دیکھا جائے۔ اس کے لہجے میں اتنی لجاجت تھی کہ عاشی پل بھر کو چپ سی رہ گئی اور بولی، اچھا کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے وہ؟ اس نے بلا توقف کہا، دوستی۔ شیبا، تمہیں پتہ بھی ہے دوستی کیا ہوتی ہے؟ اب وہ آگے سے کیا کہتی، وہ تو بس سیدھے سبھاؤ محبت کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ دوستی کو کن معنوں میں رکھتا ہے یہ ضرور پوچھ لینا اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اور سمجھتی ہو اور اس کی سوچ کچھ اور ہو۔ عاشی کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ عاشی نے پوچھا، کیا جیا کو پتہ ہے اس کا؟ جواباً شیبا نے انکار میں سر ہلایا۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا، ایسی بچی بھی نہیں ہے اب وہ۔ مگر آئی ڈونٹ کیئر، ویسے اس نے کبھی کچھ کہا نہیں یا پوچھا نہیں۔ اچھا، اگر پوچھا تو کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے، ہزار جھوٹ بولنے سے بہتر ہے بندہ سچ بولے۔ اور اگر اس نے بابا کو بتا دیا تو؟ بابا کو تو میں خود بھی بتا سکتی ہوں اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ شیبا، تم کو نہیں لگتا یہ رسک ہے؟ میرا مطلب ہے کسی انجان بندے سے۔ نہ کرتے بھی عاشی کہہ ہی گئی، اور وہ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں کب تھی کہ دل اس سے ہٹ کر کچھ سوچنے پر آمادہ ہی نہیں تھا، اور جب کسی سے محبت کا تعلق جڑ جائے تو وہ انجان کب رہتا ہے۔ عاشی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، شاید محبت اس سے کہیں بڑھ کر خوش فہم ہوتی ہے۔ تو پھر موصوف اپنی والدہ کو لے کر آئیں گی یا نہیں؟ عاشی نے جھٹ سے اس سے پوچھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں عاشی آپی؟ وہ سٹ پٹائی، اس بات کا تو سارے افسانے میں کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ تو پھر شیبا یہ محبت کیوں کر نیا پار لگے گئی؟ عاشی کی بات سچ تو تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ عاشی سے لاکھ اختلاف سہی مگر اس کی بات شیبا کے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ سو اس نے سیدھے سباؤ پوچھ لیا کہ اور کتنی لڑکیوں سے تعلق ہے؟ تو وہ ہنس دیا، مجھے انکار نہیں، میرا مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ ہے، کالج سے لے کر اب تک کئی دوستیاں میری چلی، سوشل میڈیا پر بھی بھرمار ہے۔ وہ بولی، تم تو اتنے پیارے ہو اور نائس ہو کہ تم سے تو کسی کو بھی پیار ہو سکتا ہے۔ اچھا، مگر وہ پیار آج تک مجھے نظر تو نہیں آیا، وہ بولا۔ تو شیبا نے کہا، ہو سکتا ہے اسے تم سے پیار ہو، جو جسٹ تمہارے میسج کی خاطر دیر تک جاگتی ہے اور تمہاری ایک جھلک میں جس کی زندگی ہے۔ دل کڑا کر کے شیبا نے وہ بات کہہ ہی ڈالی۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کچھ بنا کسی احساس، بغیر کسی جذبے کے ہے؟ اس کی نظروں میں ایک انکہا سا تاثر در آیا تھا مگر وہ گھاگ شکاری تھا، دانہ ڈال کے خود پرے ہو کر تماشا دیکھتا۔ بولا، اچھا تو آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ اسی سے پوچھ بیٹھا اور شیبا نے سوچا یہ وقت ہاتھ سے پھسل گیا تو پھر ہاتھ آنے والا نہیں، پھر اسے کہنے سے کون روک سکتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے ہر دم ہر پل اسی کا خیال اس کے ساتھ سفر کرتا ہے،
اس کی ایک جھلک میں اس کی زندگی ہے، اور یہ کہ اس سے ہٹ کر کچھ سوچنے پر اس کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر وہ پل بھر کو چپ رہ گیا اور بولا، صرف باتوں سے محبت کرنا، وہ صرف بات تک ہوتی ہے، محبت تو ہے تو اسے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ شیبا کو اسے اس دن کی جسارت یاد دلانی پڑی۔ اتنا ہی آسان تھا کیا کہ کوئی بھی ایرا غیر اسے ٹچ کر جاتا؟ یہ اسی محبت کا صدقہ تھا، اسے خاک پرواہ نہ تھی۔ مگر وہ بولا، یہ تو نارمل بات ہے، اس سے پیار ثابت تو نہیں ہوتا، یہ تو دوستوں میں بھی عام سی بات ہے۔ اچھا چلو، رومانس کا مطلب بھی لگے ہاتھوں بتا دو۔ شیبا کو عاشق کی وہ بات یاد آ گئی، لیکن ایسا نہ ہوئے وہ کچھ اور سمجھتی اور اس کی سمجھ ہی کچھ اور ہو، اور اس کے جواب سے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اللہ معاف کرے، محبت کی ایسی تعریف کہیں دیکھی نہ سنی۔ اس میں خود کو کسی کے حوالے کرنے کا حوصلہ ہوتا بھی تو اس کی بھی آخر کچھ حدود ہوتی ہیں۔ اس نے شیبا کی محبت کو پذیرائی نہیں دی تھی تو رد بھی نہیں کیا تھا، مگر اس کی ایک ہی ریٹ تھی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جو معلوم نہیں کس نے ایک کہہ دیا تھا۔ اب محبت کے سب آزار ایک ہی بندہ بھگتتا پھرے، یہ تو کہیں درج نہیں تھا نا۔ تو پھر آپ میرے لیے اتنا مت سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی اور سے راہ و رسم بڑھاؤں تو آپ کو ناگوار گزرے۔ میں نے بتایا نا کہ میری فرینڈز کئی ایک ہیں۔ بابر زمان نے صاف صاف بتا دیا تھا، گویا یہ تو ایک یک طرفہ محبت ٹھہری۔ وہ تو وقت گزاری کر رہا تھا اور بتا کر جتا کر رہا تھا، مگر شیبا تو ان راہوں پر قدم رکھ چکی تھی، سو آگے ہی بڑھتی رہی۔ وہ بولا، آپ کو مجھ پر ٹرسٹ نہیں، ورنہ آنکھیں بند کر کے آ جاتی۔ وہ مسلسل ملنے پر اصرار کرتا رہا اور اب ایک نیا شوچہ چھوڑا تھا۔ آنکھیں بند کر کے آ گئی تو کسی اور سے ٹکرا جاؤں گی، اچھا لگے گا کیا؟ اس نے اڑانا چاہا، مگر وہ بھی ایک کایاں تھا، اسے ستانے کو آ گیا۔ آگے پیچھے پھری، مگر اس کا مزاج اور چڑھ گیا۔ کالز کرنا ہی نہیں، ریسیو کرنا بھی چھوڑ دی۔ ایک نہ دو، کئی دن گزرے اور اس کے لیے چند دن عذاب بن گئے، اور یہیں آ کر وہ ہار جاتی تھی، سو وہ کھینچی چلی گئی۔ ایک ایک پل اس کا کانٹوں پر گزارا تھا، ایک عجیب سی بے چینی اور ناقابل بیاں کیفیت۔ امی سے سو جھوٹ گھڑے تب کہیں جا کر جیا سے خلاصی نصیب ہوئی تھی، کیونکہ اس کا اصرار یہی تھا کہ اکیلی جاؤ۔ زہ نصیب، اس روز اسے پا کر وہ کھل اٹھا تھا۔ وہ بولا، میں نے پل پل تمہارا انتظار کیا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور ملنے آؤ گی، محبت میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ وہ بولی، تمہاری ناراضی دوری مجھے منظور نہیں، اور یہ تم جانتے ہو کہ میری جان پر بند آتی ہے، میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ شیبا نے سچا اعتراف کیا، مگر اس کی نظروں میں ایک عجیب ناقابل بیاں کیفیت تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے نزدیک تر تھا، اس کی گولڈن براؤن آنکھوں میں ایک ان کہا تاثر امڑ آیا تھا۔ اس کے آفس میں نیم تاریکی تھی، حبس اور گھٹن۔ کالج آف ہونے کے بعد جنریٹر بند ہو جاتا تھا۔ شیبا 2 قدم پیچھے ہٹی تو اس کی پشت دیوار پر جا لگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا، بے ترتیب سانسوں کی حدت اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ وہ بولا، تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ تو محبت قربت کے سوا بھلا اور کیا مانگتی ہے؟ اس قربت سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر مجھے اپنی محبت کا یقین دینا ہے تو میری خواہش پوری کرو۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ شیوا کی نظروں میں خوف امڑنے لگا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ بھاری بھرکم ہاتھ کا حلقہ اس کی نازک سی کمر کے گرد تنگ پڑنے لگا۔ شیبا کسی درندے کے شکنجے میں پھنسی معصوم سی چڑیا کی طرح پھڑپڑائی تھی۔ پل بھر کو اس کی ساری حسیات جاگ پڑی تھی، جیسے کچھ کھونے جا رہا ہے۔ اس کی نازک سی مزاحمت کمزور پڑ گئی تھی، کیونکہ اس کے تیور انتہائی خطرناک تھے۔ شیبا نے پوری قوت اسے دھکیلنے میں صرف کر دی تھی، مگر وہ جونک کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ نازک وجود کی مزاحمت ناکام پڑ گئی تھی۔ اس کی عقل نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بمشکل اس کے لبوں سے نکلا، کوئی دیکھ لے گا، ادھر اندر چلتے ہیں، میں وہیں آتی ہوں۔ اور اس کے ایک ہی جملے پر اس کی نظروں میں امڑتا خوفناک تاثر، بے ترتیب سانسوں کا زیر و بم۔ اس کی گرفت تیزی سے ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور بس 1 ثانیے کا عمل تھا، وہ پلٹ کر اندر سٹور میں جا گھسا۔
اور شیبا نے 2 قدم بڑھ کر اسٹور روم کے ادھ کھلے دروازے کو قوت سے کھینچ کر بند کر کے کنڈی چڑھا دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بجلی کی رفتار سے آفس تو کیا کالج کی حدود سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پھر وہ کئی دنوں تک مضطرب رہی، رہ کر ایک کسک جاگتی تھی۔ کیا اتنے ہی بے وقت تھے اس کے سادہ اور شفاف بے ریا جذبے، اور کیا اتنی ہی بیوقوف تھی وہ کہ کھینچتی ہی چلی گئی تھی؟ بار بار ذہن کی سطح پر وہ گولڈن براؤن آنکھیں مسکاتی تھی، وہ سر جھٹک دیتی۔ بظاہر خوش و وضع نظر آنے والے لوگ اتنے خطرناک بھی ہوتے ہیں؟ چند لمحوں نے اس کا اصل بے نقاب کر دیا تھا۔ اس نے ٹوٹ کر اسے چاہا تھا، ایک بے نام رشتہ، ایک انجانا سا تعلق جس نے سارے فاصلے مٹا دیے تھے، مگر اس کی خواہشات وہ نہ جان پائی، شاید جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ یقیناً اب اسے بھلا دینا چاہیے تھا، اور وہ اسی کوشش میں تھی، مگر وہ بھلانے دیتا تب نہ، اور یہ بھی خلاف توقع ہی تھا کہ بابر الزمان نے اسے کال کر لی تھی۔ کیا یہی قدر و قیمت تھی تمہاری نظر میں میری محبت جیسے سادہ شفاف بے ریا جذبے کی؟ کیا تمہارے لیے میں اتنی ہی بے مول تھی؟ انسان صرف اپنی خواہشات کا اسیر ہے، اسے نام کوئی بھی دے دیا جائے، کم از کم میرے لیے تو محبت صرف خواہش کا نام ہے۔ اس بابر زمان کی وضاحت پر وہ کھول اٹھی اور بولی، شاید اس لیے تم جیسے لوگ ہر لڑکی کو مفت کا مال سمجھتے ہیں۔ تمہارا جو جی چاہے سمجھو، مگر جان لو شیبا کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے تنہائی میں ملاقات مانگتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور تم کیوں اتنی بھولی بنی رہی؟ بابر زماں اب اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ ہمارے درمیان جس دوستی تھی، تم اسے محبت تک لے گئی، تو اس محبت کا تھوڑا بہت ایڈونچر اور ایڈوانٹیج مجھے بھی تو ملنا چاہیے تھا نا۔ اب وہ نہایت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بولا، گرل فرینڈ وہ ہوتی ہے جسے کوئی بھی لمٹ کراس کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور دوست جسٹ کام کی بات ہوتی ہے۔ اس نے بے دھڑک کہا تھا، اور گھڑی کی چوتھائی میں شیبا کے دماغ کی کھڑکیاں کھلتی گئی۔ بات تو صاف تھی، محبت اس کے لیے وقت گزاری تھی اور محض خواہشات کی تسکین۔ وہ بولا، ویسے تمہارا جو جی چاہے سمجھو، مگر یاد رکھو تمہیں آخری دفعہ مجھ سے ملنے آنا ہی ہوگا۔ شیبا نے جھٹ سے کہا، اگر میں نہ آؤں تو؟ وہ بولا، تو یاد رکھو سوشل میڈیا پر تمہاری وہ تصاویر وائرل ہوں گی جو ہمارے تعلق کو 10 سے ملٹیپلائی دے کر پیش کریں گی، اور دنیا چٹخارے لے کر دیکھے گی۔ اب اس کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا۔ شیبا کے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، سانپ اب پٹاری سے باہر آ گیا تھا۔ شیبا کے ارد گرد زمین چکرانے لگی تھی۔ کتنی نادان کم عقل ہوتی ہیں اس جیسی لڑکیاں جو چند دنوں کے ساتھ کو زندگی سمجھ کر خواب بنتی ہیں، آدمی کو تنہائی کے مواقع دے کر خود اپنا مقام گرا دیتی ہیں۔ اس کے بابا کی بات یہیں آ کر درست ثابت ہوئی تھی۔ لیبل کی خوبصورتی پر پروڈکٹ خریدنے والے پھر خام مال پر سر پکڑ کر روتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی مدھم سروں سے سسکنے لگا تھا، دل کا ایک گوشہ خالی ہو کر رہ گیا تھا۔ اب بات گھوم گھام کے وہی آن رکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر کسی بڑی بات کی وجہ بن جاتی ہیں، مگر بات ہاتھوں سے نکلنے لگی تو کمک تو لازمی تھی۔ اسے عاشی کو سب بتانا پڑا، اور اس نے کمال یہ کیا کہ بابا کو سب بتا دیا۔ اگلی بار کال آئی تو اس نے سیدھے سبھاؤ بابا کو جا پکڑایا۔ اس کا فون آیا تو نہ جانے کیا کہا سنا کہ اس کی ساری گدڑ بھبکیاں غبارے کی طرح ہوا سے پھک سے نکل گئی۔ وہ دم دبا کر بھاگ نکلا تھا۔ جانے اچھا ہوا کہ برا، مگر اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ بابر زماں کی اصلیت بے نقاب ہو چکی تھی، اور اسے بہت سہل طریقے سے خلاصی بھی نصیب ہو گئی تھی، مگر جانے کیوں ایک سناٹا سا اس کے اندر آ ٹھہرا تھا۔ بابر زماں کے قصے کو کئی ماہ گزر گئے، اور اب جا کر وہ نارمل ہونے پر آئی تھی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ عاشی کے بعد اسی کا نمبر تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی کہ چھوٹی کی شادی کے لیے سوچیں۔ یوں آنے والے رشتوں سے وہ انکار کرتی چلی گئی، مگر قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ ایک ایسی فیملی آ ہی گئی کہ اس کے سوا کسی کے رشتے پر راضی ہی نہ ہوئی۔ اس پر ہوا یوں کہ بابا کے پرانے شناسا بھی نکل آئے۔ یوں گھر میں مزید آمد و رفت بڑھ گئی۔ آئے دن کیرم اور شطرنج کی بازیاں جمتی۔ موصوف نوشاہ میاں خود بھی خوب چکر لگانے لگے، پر شیبا کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ جبھی ایک روز خود موصوف سے اس کا سامنا ہو ہی گیا۔
یا شاید عاشی نے ماحول استوار کیا تھا۔ وہ بولا، جی مجھے احتشام رضوی کہتے ہیں۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے مسلسل انکار کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ اگر بتانے والی ہوتی تو وہ کیوں نہ بتاتی کہ اس کا دل تو ساری دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ کسی نئے رشتے کا بوجھ اٹھانے سے وہ قاصر تھا۔ ننھا سا دل، اس میں کچھ شک نہیں کہ بندہ معقول تھا۔ آسمان سے اترے شہزادے کا خمار اتر چکا تھا۔ بیٹیاں بیاہنے کے لیے بابا کی ترجیحات مختلف تھیں۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی، مگر اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر وہ پھر بولا، ایک بات کہوں؟ دنیا کی ہر شے آپ تھوڑی بہت کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر سچے جذبے تو صرف قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ شیبا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، کیونکہ یہ اس سے بڑھ کر کون جانتا تھا۔ وہ بولا، شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری زندگی کو مکمل کر سکتی ہے۔ شیبا کا دل یک دم ڈوب کر ابھرا تھا۔ یکا یک کچھ کھو دینے کا احساس بڑھ کر دگنا ہو گیا۔ اسے انکار نہ تھا کہ بندہ واقعی بہت معقول تھا، اور یہ سب کو نظر آ بھی رہا تھا۔ اس کا جھکاؤ شیبا کی ہی طرف تھا، مگر شیبا کو انکار اس سے شادی پر نہیں بلکہ شادی پر ہی تھا، اور یہ بابا بھی سمجھتے تھے کہ دل ایک دھچکا کھا کر سنبھلنے میں وقت تو لیتا ہی ہے، اور شاید بابا اسی وقت کا ایڈوانٹیج اسے دے رہے تھے۔ احتشام بولا، سمجھ آ گئی ہو تو میرے لیے سوچنا ضرور، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ شیبا کی آنکھیں اب بھیگنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ بابا پر اسے غصہ بھی آ رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ بابا کے سامنے چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ بولے، تمہارے آنسو پر مجھے ایک دانشور کی بات یاد آ رہی ہے، جو اس نے اپنے بچے کو کسی کھلونے کے ٹوٹنے پر روتے پا کر کہا تھا کہ تم ایک ایسی چیز کے لیے رو رہے ہو جو تمہارے لیے نہیں رو سکتی۔ بابا کی بات سن کر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ بابا نے اسے کھل کر رونے دیا۔ اسے لگا کہ اس کے اندر جلتی کسی شے پر چھینٹے سے پڑتے چلے گئے تھے۔ نارسائی کا ایک جسم و جاں کو چبھتا احساس، اور اس احساس کی شدت۔ یہ ٹھیک ہی تھا کہ سچے جذبے خوش بختوں کا نصیب بنتے ہیں۔ بابا نے اسی شام احتشام کو اس کا عندیہ پہنچا دیا۔ جواباً اس نے جلد ہی شیبا کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ پوچھنے لگا، تو کیا میں بات پکی سمجھوں؟ اس کے لہجے میں شرارت، اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ شیبا بلا وجہ ہی اداس ہوگی۔ جانے بھی دیجیے، میں نادان ہوں، کم عقل، اور خود کے لیے مزید تشبیہات نہ پا کر وہ خاموش ہوگی۔ ارے واہ، ملائیے پھر ہاتھ، یہ ساری کوالٹیز تو مجھ میں آپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تین۔ وہ سٹ پٹائی، تین؟ جی ہاں، میں، بابا اور آپ۔ بھائی، ان سے شطرنج کی بازیاں جمانے کے لیے ہی تو ہم نے آپ کو منظور کیا ہے۔ شیوا اسے گھری بھی نہ دے پائی تھی کہ بابا کا نزول ہو گیا۔ بابا، لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے بابا کی سیاست سمجھ آ گئی۔ ان کی ایک بات سے کہانی واضح ہو گئی تھی کہ یہ بابا کی ملی بھگت تھی، اور شاید یہیں آ کر امی کی بات درست ثابت ہوتی تھی کہ جب نئے رشتے بنتے ہیں تو پرانے پر خود بہت دھول پڑ جاتی ہے۔ شیبا کا اندر شفاف ہو چلا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی تھی کہ اگلے قدم پر احتشام اس کا ہم قدم تھا، جو یقیناً سچا ساتھی ثابت ہونے والا تھا۔